کرنا ہے۔ اور آپ کو پیغام ملے کہ صدر صاحب نے آپ کو جواب دیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے آپ کو جواب دیا ہے، فلاں نے آپ کو جواب دیا ہے، ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے، میں نے فلاں کو سلام بھیجا تھا، فلاں کو پیغام بھیجا تھا، مجھے وہاں سے جواب ملا ہے۔ تو جسے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے جواب مل جائے پھر اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شانیں کیا ہو جائیں گی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ کسی عام دنیا دار کا جواب آ جائے تو ہم خوشی سے پورے محلے میں اعلان کر دیتے ہیں، جی میں نے پیغام بھیجا تھا، بدلے میں مجھے جواب آیا ہے، خط آیا ہے، فون آیا ہے، مجھے تیرا سلام مل گیا ہے، وعلیکم السلام، اللہ تجھے خوش رکھے۔ تو جسے حضور کی چوکھٹ سے سلام کا جواب مل جائے پھر اس دیوانے کا مقام کیا ہوگا۔ تو اس لیے حضور کی بارگاہ میں خوب درود بھی پڑھا کرے، خوب سلام بھی بھیجا کرے، اس لیے کہ سلام بھیجنے سے در رسول کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ کون سا لمحہ ہے؟ حضور نے فرمایا جب میرا کوئی غلام مجھ پہ کیا کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ کون سا لمحہ ہے کہ جس لمحے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ درود و سلام نہ پڑھا جاتا ہو۔ سنہری جالیوں کے سامنے 24 گھنٹے فرشتوں کا کام کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا۔ آپ جدھر جدھر چلے جائیں حضور کے غلام حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن انداز الگ الگ ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے۔ کوئی میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کہاں پڑھ رہا ہے، کوئی کراچی میں بیٹھے پڑھ رہا ہے، کوئی لاہور میں پڑھ رہا ہے، کوئی فیصل آباد میں پڑھ رہا ہے، کوئی دمیال میں پڑھ رہا ہے، کوئی چکری روڈ میں پڑھ رہا ہے، کوئی اسلام آباد میں پڑھ رہا ہے، اور کوئی مکے میں پڑھ رہا ہے، اور کوئی اس وقت سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے۔ آپ کا ایمان ہے نہیں ہے؟ اس وقت بھی حضور کی بارگاہ میں حضور کے غلام کھڑے ہوں گے جو حضور کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہوں گے؟ اونچا کیا کر رہے ہوں گے؟ آئیے وہ ادھر پڑھ رہے ہیں اور آج ہم ادھر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ پڑھ رہے ہیں، اور اس مسجد کا نام بھی ہے شان مدینہ۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ آج کسی زبان نے خاموش نہیں رہنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام